بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے تمام دوست جو کہ مجھے فیس بک پہ یا انٹرنیٹ پہ جانتے ہیں. سب مجھے بابا جان کے نام سے جانتے ہیں. تو دوستو آج میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. گو کہ جو باتیں میں عرض کروں گا شاید وہ آپ بہت پہلے بھی سن چکے ہیں اور سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن میری باتیں کرنے کا مقصد شاید صرف یہ ہے کہ میں اپنی حاضری بھی لگوانا چاہتا ہوں، میں بھی اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں کہ جب میرے پاس ریسورسز ہیں تو میں ان ریسورسز کو یوٹیلائز کر کے اپنا حصہ ڈال رہا ہوں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں میں زیادہ تر نیٹ پہ، فیس بک پہ، اپنی ویب سائٹ پہ ہمارا زیادہ پرچار لو فار پاکستان، لو فار اسلام، لو فار اہل سنت. آج کل پچھلے ایک ہفتے سے جو ایک لہر ہمارے ملک میں چلی وہ شاید یہ کہنا چاہیے کہ ایک ایسی لہر ہے جو بہت دیر پہلے چلنی چاہیے تھی، لیکن دیر آئے درست آئے. ہمارے جو لیڈران ہیں اس وقت شاید ہمیں ان سے کوئی توقع کرنی بھی نہیں چاہیے. جن کو ہے اللہ ان کی توقعات پوری کرے، لیکن ابھی تک ہم جیسوں کو ان سے کوئی توقعات نہیں ہے. ہاں اب یقیناً سوچ رہے ہوں گے میں کس لہر کی بات کر رہا ہوں، میں کس ڈگر کی بات کر رہا ہوں، کون سی تبدیلی کی بات کر رہا ہوں. تو یہ تبدیلی جو غازی ممتاز قادری سلمہ باری کے لیے دہشت گردی کی عدالت سے جو سزائے موت کا حکم آیا ہے اس کے بعد سے جو ایک لہر دوبارہ سے احتجاج کی چلی، میں اس کی بات کر رہا ہوں. پہلے تھوڑا سا ہم اس بات کو دیکھ لیں کہ غازی ممتاز قادری، بہت سے سننے والے جو ہیں وہ ان کو غازی تسلیم ہی نہیں کریں گے، بہت سے ایسے ہیں. لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اقبال کہا کرتے تھے، غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق پنجابی میں فقرہ حضرت اقبال کا مشہور ہے کہ ایسی گل نہیں کرتے رہ گئے، ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا. چند دن پہلے، 2 دن پہلے شاید، میں اسی طرح سرچ کر رہا تھا یوٹیوب پہ، ایک علامہ صاحب نے فرمایا کہ ایسی گلیں ہی کرتے رہ گئے اوانا دا منڈا بازی لے گیا. یعنی ملک ممتاز قادری جو ہے وہ عوان ہیں، تو اوانا دا منڈا بازی لے گیا. تو ہماری نظر میں تو وہ محافظ ناموس رسالت کے طور پہ ہیں، اور الحمدللہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ان کا یہ قدم جو ہے وہ بالکل عین شریعت کے مطابق تھا، کیونکہ اس چیز پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا.
ہاں شاید ہم مصلحتوں میں پھنس جاتے ہیں، بعض اوقات ہمیں اپنی جو خاندانی کہہ لیجیے مشکلات ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں، کہیں پہ ہمیں معاشرہ پکڑ لیتا ہے، یعنی ہم مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا ہو وہ ان مصلحتوں کو نہیں دیکھتے، چاہے وہ غازی علم دین شہید ہو، چاہے وہ غازی عامر چیمہ شہید ہو، چاہے وہ غازی عبدالقیوم شہید ہوں، بہت سے غازیان کے نام آپ کو تاریخ میں ملیں گے جو ناموس رسالت کی حفاظت میں قربان ہو گئے، کوئی انگریز کے وقت میں تھا تو کوئی ہندو کے جال میں پھنسا، لیکن ناموس رسالت پر کسی نے سمجھوتا نہیں کیا۔ سلمان تسیر کو ڈیفائن کرنے والے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا اگر سلمان تسیر نے کچھ ایسا کیا تھا، اگر آپ کو سلمان تسیر سے کچھ اختلاف تھا تو عدالت میں جاتے، یہ وہ فلاں فلاں۔ ان لوگوں کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں جو میرے ناقص علم میں آئی ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، اگر غلط ہو تو آپ ضرور اس میں میری اصلاح کیجیے گا، جاننے والے جو ہیں۔ آئین پاکستان نے جس طرح صدر کو استثناء حاصل ہے، اسی طریقے سے میرے علم کے مطابق گورنر کو بھی استثناء حاصل ہے، اور میرے علم میں یہ بھی بات آئی ہے کہ چند علماء و اعظام نے سلمان تسیر کے خلاف ایف آئی آر درج کروانے کی کوشش بھی کی تھی اور شاید درج بھی ہوئی تھی، اور پھر عدالت میں اس چیز پر ریجیکشن آ گئی تھی کہ گورنر پر ابھی مقدمہ درج نہیں کیا جا سکتا یا کیس نہیں چل سکتا وغیرہ۔ ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب تک برداشت کرتا؟ جس طریقے سے اگر آپ تاریخ میں واپس چلے جائیں، پیچھے چلے جائیں، غازی علم دین شہید کا واقعہ اگر آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں تو اس دور میں جب راجپال نامراد جہنمی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کتاب لکھی، اس کے متعلق اس وقت کے علماء نے تقاریر کی، جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، سب کچھ ہے۔ ٹرن لیتے ہیں آج کے دور میں، آج سے 1 سال پیچھے چلے جائیے، ان دنوں میں آ جائیے جن دنوں میں سلمان تسیر کا قتل کیا گیا، اس سے کچھ دیر پیچھے چلے جائیے تو سیم یہی حالات تھے۔ ہماری مساجد میں جمعوں کے خطبوں میں ناموس رسالت کی کے ایکٹ کے متعلق تقاریر ہو رہی ہیں، اس عیسائی عورت کے متعلق بھی باتیں ہو رہی ہیں، سلمان تسیر کے کمنٹس کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں، ناموس رسالت کے قانون کو کالا قانون کہا جا رہا ہے جو اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں۔ بہت سے سو کالڈ انڈیویژولز جو ہیں جن میں بہت سے سو کالڈ علماء بنے پھرتے ہیں، جن میں ایک نام غامدی شیطان کا بھی ہے۔ بہت سے لوگ اس وقت میرے سے اختلاف کریں گے، مجھے برا بھلا کہیں گے، لیکن جو حدیث کا منکر ہو میں اسے علماء میں شامل نہیں کر سکتا۔ بات بہت دور نکل جائے گی، صرف ایک پوائنٹ دے کے غامدی کے قصے کو یہاں پر چھوڑتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے لاہ و لہب کے جو زندے ہیں، ساز ہیں، ان کو توڑنے والا بنا کے بھیجا گیا ہے، جبکہ یہ موصوف کہتے ہیں کہ موسیقی اسلام میں حلال ہے۔ کہاں حلال ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو منع فرما رہے ہیں اور خود کو ان کو توڑنے والا بیان فرما رہے ہیں؟ تو پھر آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ان کا علم کیا ہے یا ان کی سوچ کیا ہے۔
میں اس چیز کے اوپر زیادہ بحث ابھی نہیں کروں گا. اس موضوع کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے پورے ثبوتوں کے ساتھ دکھائیں گے, سنائیں گے. تو بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی. کچھ نے یہ کہا کہ یہ قانون نافذ ٹھیک نہیں ہوتا, اس لیے اس کو ختم کر دیں, جبکہ علماء نے یہ فرمایا کہ قانون کو آپ اپنی جگہ پہ قائم رکھیں, اس کے اوپر چیک رکھیں, جو کہ ایک بات ہے کہ اس کی سختی کریں کہ ہر کوئی دوسرا بندہ دوسرے بندے کے اوپر الزام توہین رسالت کا نہ لگائے, اس کے اوپر ایک مکمل چیک رکھیں, جو اسلامی طریقہ کار ہے گواہیوں کا وہ سارا رکھیں. لیکن دوسری طرف کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اس عیسائی عورت کے لیے بہت زیادہ ہی نرم گوشہ لے کر چلنا شروع ہو گئے. بہت سی امریکن اور یو کے اور دوسرے ملکوں کی طرف سے ایڈ ملنے والی جو آپ کی این جی اوز ہیں, ان کی بہت ماڈرن قسم کی جو کنوینرز ہیں, جو ان کی چلانے والی ہیں, سو کال ہیومن رائٹس ایکٹیویٹرز ہیں, انہوں نے بہت زیادہ وویلا کرنا شروع کیا. سلمان تصیر جیل میں جا پہنچا, وہاں سے جا کے وہ خود جا کے درخواست لے کے آ رہا ہے. ابھی تو لوکل عدالت نے اس کو سزا دی ہے. ابھی جس طریقے سے ابھی غازی ممتاز قادری کو سزائے موت کا حکم ہوا ہے, ابھی غازی صاحب تو نہیں مان رہے تھے, لیکن علماء اور مشائخ کے انٹرفیئر کرنے میں انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے پر رضامندی کی, اور وکلاء نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی. تو ابھی اس کا تو ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ, پھر کہیں جا کے صدر کا معاملہ آنا تھا. اسٹیپ بائی اسٹیپ جانے تو دیتے بھائی. ابھی عدالت جو سیشن کورٹ ہے وہاں سے اس کو سزائے موت ہوئی ہے, اور آپ سیدھا ہی صدر پر رحم کی اپیل لے کے جا رہے ہیں, اور وہاں پر آپ یہ کر رہے ہیں. ارے آپ پہلے کیس کو سمجھ تو لو, دیکھ تو لو, پروسیس تو دیکھو. ہمیں تو اب یہ تعلیم کرتا ہے کہ پروسیس پہ چلیں, پروسیس پہ چلنا چاہیے تھا, عدالت میں آنا چاہیے تھا, عدالت میں آگے جانا چاہیے تھا. مرنے والے کو جو غازی کے ہاتھوں جہنم وصل ہوا ہے, اس کو یہ بات سمجھاتے کہ ابھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ باقی ہیں, پھر صدر کے پاس جانا. چلیں جی آپ نے درخواست سائن کروا دیں, آپ وہ جو پوپ ہے اس کی بات مانتے ہوئے آپ ایک اور بیان ساتھ ڈال دیتے ہیں جی کالا قانون ہے. قائد اعظم کب یہاں پہ میرے قائد کے متعلق بھی آپ نے فرما دیا, قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق یہ کہہ دیا کہ وہ بھی اس طرح کے قانون نہیں چاہتے تھے. یہ وہ اس طرح کی بکواس کرنے سے پہلے سوچتے تو صحیح. اور بھی بہت سی جگہوں پر اس نے اس طرح کی باتیں کی. سب سے پہلے آپ اپنے آئین میں ایک چیز چیک کریں جا کے کہ گورنر پہ کیوں, یہ گورنر یہ صدر یہ کیا ہے کہ ان کے اوپر قانون لاگو نہیں ہوگا, ان کے اوپر مقدمات نہیں چلیں گے, کیوں؟ یہاں پہ ایک اور بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ ایک کسی ٹی وی ٹاک شو میں فوزیہ وہاب جو اس وقت ان کی اسپوک پرسن تھی, انہوں نے کہا کہ جی صدر صاحب کے متعلق کوئی بات ہو رہی تھی, آئی تھنک کہ این آر او میں کوئی مسئلہ تھا, تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی تو قاضی کے سامنے پیش ہوئے تھے مقدمے میں, وہ بھی تو بار بار. تو محترمہ کہتی ہیں کہ اس وقت آئین نہیں تھا, صرف قرآن تھا, اب آئین ہے, آئین نے استثناء دیا. اس پڑھی لکھی جاہل عورت کو جا کے کوئی بتائے کہ پاکستان کے آئین میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ قرآن و حدیث سے ٹکراؤ والا کوئی قانون پاکستان میں لاگو نہیں ہو سکتا, اور قرآن و حدیث ہی اسلام کے قانون کا سرچشمہ ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں استثناء جو دیے جا رہے ہیں, اصل میں آپ کے آئین کا یہ استثناء جو ہے یہ سلمان تصیر کے قتل کی وجہ ہے, ورنہ اس کی گستاخی پر اس کے اوپر مقدمہ ہوتا, وہ کیس چلتا, شاید ممتاز قادری یا کوئی اور دوسرا آگے نہ بڑھتا. لیکن جب آپ کے قانون میں یہ کمی ہے اس کو دور کریں. استثناء ہمیں اس قسم کے استثناء نہیں چاہیے, ختم کریں گے. دوسری بات رہی بات یہ
کہ یہ قتل ہوا. اس قتل کے اوپر کسی نے پوچھا جی کہاں سے فتویٰ ملا تھا, کیا ہوا کیا نہیں. قتل ہونے کے بعد اب آپ یہ دیکھیے کہ مرنے والے کا جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا. گورنر ہاؤس میں موجود مسجد جو ہے وہاں کے امام صاحب نے کہا نوکری چھوڑ دوں گا, جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. 500 علماء اہل سنت کا فتویٰ جاری ہوا کہ سلمان تسیر کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. اس سے بڑا فتویٰ چاہیے؟ یہ سو کالڈ جو درباری ملا ہیں ہم ان کو عالم نہیں مانتے, نہ ہی ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں. سو کالڈ کالمنسٹ جو ہیں ہم ان کی حب الوطنی پہ نہیں چلتے. ان کی حب الوطنی یہ ہے کہ آج اگر ان کو ایک پلاٹ مل جائے تو جس کو کل غدار لکھ رہے تھے وہی آج پاکستان کا قائد اعظم ثانی بن جائے گا ان کے کالمز کے اندر. یہاں پہ بہت سے کالمسٹ ہیں جو آپ کو مل جائیں گے, اور جو سچے ہیں انہوں نے غازی ممتاز قادری کے کیس میں بھی وہی سٹینڈ لیا. آج جب غازی صاحب کے لیے کیس کا فیصلہ پچھلے دنوں میں آ گیا, روزنامہ نوائے وقت میں میں نے کورٹ کا جو ججمنٹ تھا وہ دیکھا. اس وقت پورا تو میرے ذہن میں نہیں ہے کیونکہ نیوز پیپر میرے سامنے نہیں ہے, لیکن اس میں جو چیز میرے ناقص دماغ میں گھر کر گئی وہ یہ تھی کہ آپ کا عمل اسلام میں تو ٹھیک ہے لیکن آئین پاکستان کی روح سے ہم آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتے. میں یہاں پر ایک واقعہ جو حدیث میں ملتا ہے, اب بہت سے لوگ اسے ضعیف حدیث یا ضعیف کہہ کے بھی اگر ٹکرانا چاہیں تو مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے, مجھے اس پر کوئی ان سے گلہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے اپنے اپنے عشق کا پیمانہ ہے جو اس کو جہاں پہ رکھے. ایک یہودی اور ایک مسلمان کے درختوں پہ جھگڑا تھا. مفہوم ہے حدیث, اگر لفظی بیانات کو کوئی غلطی آ جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. اور مفہوم یہ ہے کہ ایک مسلم, سو کالڈ مسلم, جو کہ دوسرے لفظوں میں جسے منافق کہیں گے, اس کا اور ایک یہودی کا کچھ تنازع ہوا. وہ اس تنازع کو لے کے مسجد نبوی شریف میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچا. یہودی نے اپنا بیان کیا, اس نے اپنا بیان کیا. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر عدل کرنے والا زمین پر کون تھا, یہ کون ہے؟ یہودی کیونکہ اپنے دعوے میں سچا تھا, آقا نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا. مسجد نبوی سے دونوں باہر آئے تو اس نے کہا نہیں مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں, چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں, عمر کے پاس چلتے ہیں, وہ جو فیصلہ کریں گے مجھے وہ منظور ہے. یہودی اور وہ منافق چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ سارا بیان کیا, سب کچھ اپنا واقعہ بیان کرنے کے بعد, اپنے دعوے پیش کرنے کے بعد, یہودی نے یہ کہا کہ مسجد نبوی سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہوئے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے, اور یہ سو کالڈ مسلم منافق نہیں مان رہا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں اچھا ٹھہرو, گھر کے اندر تشریف لے گئے, اپنی تلوار کو بے نیام کیا, سر قلم کیا. گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کو تن سے جدا فرمایا اور فرمایا کہ جس کو میرے آقا کا فیصلہ منظور نہیں اس کا فیصلہ
عمر کی تلوار کرے گی. عمر فاروق کا لقب ملا. سر تن سے جدا، گستاخ کی سزا. سو کالڈ ایکٹیویسٹس، ہیومن رائٹس، ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے. جو ہیومن رائٹس اسلام نے دی ہے ان سے بڑھ کے کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے. اور جو دعویٰ یہ کرے کہ وہ مسلمان ہے اور اس کے بعد وہ ناموس رسالت کے قانون کو کالا قانون کہے، ہم اسے مسلمان مانتے ہی نہیں. اور دوسری بات، ایک غیر مسلم اگر کسی ایسے عمل کو کرتا ہے جو اسلام میں جائز نہیں، تو ہم اس کی پکڑ نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ہمارے قانون کے مطابق پکڑ میں نہ آئے. لیکن ایک اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا اگر ایسا عمل کرے گا تو اس کی پکڑ ہوگی. اور اگر قانون اس کی اجازت نہیں دے رہا تو اس قانون کو بدلو. ہم تو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آئین میں سے وہ شکے ختم کرو جو تمہارے گورنر کو، جو تمہارے صدر کو، تمہارے وزراء کو کوئی استثناء دیتے ہیں. قانون کی نظر میں سب کو برابر کرو تو کل کو اگر کوئی ایسا واقعہ ہو تو تمہیں عدالت میں لایا جا سکے. ورنہ یہ نہ سمجھو کہ ایک ممتاز قادری ہے، ہر سنی، ہر مسلمان ممتاز قادری بنے گا اور ہر اس زبان کو گدی سے نکال لائے گا جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا. اور ہر اس شخص کا اور ہر اس تنظیم کا، ہر اس مجلس کا مقابلہ کرے گا جو اس شخص کی حفاظت کے لیے نکلے گا جو گستاخ رسول ہوگا. اس ساری بحث کا اخیر میں اقبال کے اس مشہور شعر پر کرتا ہوں کہ جو زندگی کا نچوڑ ہونا چاہیے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں.